بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ پورا کمال، یہ امام محمد باقر علیہ السلام کا کلام ہے، مکمل کمال تین چیزوں میں، التفقہ فی الدین والصبر علی النائبہ والتقدیر علی المعیشہ۔ آپ زندگی میں کسی کمال کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ راستہ یہی ہے۔ اچھا، امام علیہ السلام جب فرما دینا کہ کمال تین چیزوں میں ہے، تو یہاں یہ پھر ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی چوتھا ایڈ ہو جائے اس میں، نہیں، سب کچھ اسی میں۔ آپ اس کو سرسری طور پر نہ لے لیا کریں گے، جیسے بہت سے کوئی فلسفیوں کے کلام ہوتے ہیں، یا بہت سے مثال طور پر پڑھے لکھے لوگوں کے کچھ انٹلیکچوئلس کے کلام ہوتے ہیں، کچھ آج کل موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں، وہ آپ سے کہیں کہ بھائی اگر 3 باتیں تم کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ 3 باتیں، وہ اس میں آپ 25 اور ایڈ کر سکتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے کہا سارا کمال 3 چیزوں میں، تو اس میں آپ کوئی اور ایڈ نہیں کر سکتے، جو کچھ ہے وہ اسی کی طرف واپس پلٹتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ پہلا تو کمال ہے التفقہ فی الدین، دین کو فقط سمجھو نہیں، دین کی گہرائی کو سمجھو۔ یہاں فقہ کا لفظ استعمال کیا، فقہ وہ اصطلاح کی فقہ نہیں جو آج فقہ استعمال ہوتی ہے، اگرچہ کہ وہ بھی بہت اہم ہے اور اسی کا حصہ ہے۔ ہم نے کہا کہ دین کی گہرائی کو سمجھو، حتیٰ ہم یقین فرمائیے گا، بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، آپ نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے نا، تکبیرۃ الاحرام، یہ وہ تکبیر ہے کہ جو واجب ہے، یہ وہ واحد تکبیر ہے نماز کی کہ جو واجب ہے۔ اس سے نماز کے دوران جو چیزیں حرام ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر اب آپ قبلے سے رخ نہیں ہٹا سکتے، اب آپ بات نہیں کر سکتے، تو اللہ اکبر، یہ جو تکبیرۃ الاحرام ہے، غور کیجیے گا، ہم اس اللہ اکبر کا حقیقی مطلب نہ سمجھ پائیں جب تک کہ ہمارے پاس صادقین کا کلام نہ ہو، جب تک ہمارے پاس امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا کلام نہ ہو، یقین فرمائیں ہم اللہ اکبر نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے۔ آپ امام کے کلام کو جا کے دیکھیے، ائمہ علیہ السلام نے کیسے سمجھا کہ اللہ اکبر کیا، اللہ بڑا ہے، یعنی اس کے مقابلے میں کچھ چیزیں چھوٹی ہیں اور وہ بڑا ہے۔ کون ہے اس کے مقابلے میں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ جب کہتے ہیں کہ یہ ہال بڑا ہے، اس کا مطلب ایک اور ہال ایگزسٹ کرتا ہے جو چھوٹا ہے، یہ بڑا ہال ہے۔ آپ اپنے گھر میں کسی کو لے گا، آپ نے اپنا گھر دکھلاتے ہیں نا لوگ جب نیا گھر لیتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ روم جو ہے نا سب سے بڑا ہے، اس کا مطلب یہ کہ 4 اور رومز ہیں جو چھوٹے ہیں۔ تو اللہ اکبر، خدا سب سے بڑا ہے، تو اور کچھ خدا ہیں جو چھوٹے ہیں اور یہ بڑا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کتنا بڑا ہے خدا، اس کی کیا حد ہے؟ امام علیہ السلام نے یہ سوال پوچھا تھا بعض نام نہاد مفکرین سے، اور وہ انگوش بدندان ہوگا کہ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے۔ امام نے کہا اللہ اکبر من یوسف، اللہ اس سے بڑا ہے کہ اس کی توصیف بیان کی جا سکے، یہ اللہ اکبر کا مطلب ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہاں 4-5 خداؤں میں کمپیریزن نہیں ہو رہا کہ یہ والا اللہ بڑا ہے۔ اللہ اکبر ان یوسف من ان یوسف، اللہ اس سے بزرگ تر ہے کہ اس کی توصیف کو بیان کر سکے، تعریف کر سکے، اس سے بڑا ہے اللہ۔ بات واضح ہو گئی، یعنی کمپیریزن میں کوئی اور ہے نہیں۔ یہ وہی بات ہے کہ جو مولا کائنات نے جہاں سے نہج البلاغہ شروع ہوتی ہے، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود ولا اجل معدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وودد بسخور میدان ارض۔ یہاں سے نہج البلاغہ شروع ہوتی ہے۔ حمد اس پروردگار کی کہ مدحت کرنے والوں کی رسائی نہیں ہے کہ اس کی مدحت کر سکے۔ آپ ہمیشہ ائمہ علیہ السلام کے کلام کو پہلے علی کے کلام کو دوسرے محمد کے کلام سے جوڑ لیجئے، آپ کو نتیجے ملتے جائیں گے۔ تو دین کی گہرائی، امام نے کہا دین کی گہرائی کو سمجھو، فقط دین نہیں، التفقہ فی الدین۔ جب آپ دین کی گہرائی کو سمجھتے ہیں تو آپ کے لیے تعجب خیز نہیں رہتے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو تحمل کرنا اور ہضم کرنا، اس لیے کہ جہاں آپ کی عقل رک جاتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ میری عقل یہاں اسٹاپ ہو گئی ہے۔ العصمۃ لأہلھا، ضروری نہیں کہ ہر چیز میں خود سمجھ سکوں، عصمت صاحبان اہل کے لیے ہے۔ دین کی گہرائی کو سمجھو، التفقہ فی الدین۔ پھر دوسرا فرمایا الصبر علی النائبہ، کبھی ہمیشہ ہنکی ڈوری نہیں رہے گا زندگی میں، آپ کے لیے مشکلات ہوں گی، اور خاص طور پر مومن کے لیے، یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی، یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں ہے۔ تو الصبر علی النائبہ، امام نے کہا کہ مصیبتوں پر صبر کرنا یہ کمال کا دوسرا راستہ ہے۔ پہلا راستہ دین کی گہرائی کو سمجھو، مصائب پر صبر کرنے کے لیے آمادہ رہو، وہ تقدیر فی المعیشہ بہت اہم ہے، میں سمجھتا ہوں، بالخصوص جس سوسائٹی میں اور آپ رہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اپنی معیشت میں میانہ روی لے کر آؤ، اپنے اکنامکس میں، اپنے خرچوں میں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا عطا کیا ہوا ہے کہ آپ کے پاس 5 کریڈٹ کارڈ ہیں اور آپ سب کچھ ختم کر کے پتہ نہیں کیا کچھ لے سکتے ہیں، تو واقعاً اس طرح زندگی گزار کر وہ چیزیں کہ جو آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے اور شاید کوئی لگژری بھی نہیں ہے، فقط شو آف ہے، اس کی طرف جا کر آپ نے زندگی کو اسی میں الجھا کے نہ رکھیے۔ امام نے کہا جب خرچ کرو میانہ روی سے خرچ کرو، نہ بخل کرو نہ اسراف کرو۔
تو ہو سکتا ہے کیونکہ کہ مولانا صاحب ہم تو جتنا چاہیں آپ خرچ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے اہتمام کیا ہے اس میں پھر دوسروں کا حق بھی ہے اور خود آپ کے لیے بھی یہ حکم ہے، مرد و خواتین دونوں کے لیے، معیشت میں تقدیر لے کر آئے، یعنی میانہ روی لے کر آئے۔ ہر شے میں میانہ روی بہتر ہے۔ ویسے تو آپ کو بہت زیادہ غصہ ہونا چاہیے یا بالکل غصہ نہیں ہونا چاہیے، میانہ روی، اسی کو علم اخلاق کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں علم اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ علم اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ بیسٹ اکولیبرم جہاں پر وہ صفت اپنے کمال پر پہنچ جائے۔ جہاں علی ابن ابی طالب تھے اس سے قریب ہو جانا، علی سے جتنا قریب ہو جائے یہی اخلاق ہے۔ پھر ہم نے آپ سے عرض کیا کہ امام علیہ السلام کی زندگی میں انہوں نے فرمایا کہ مکمل کمال یہ ہے کہ تم دین کی گہرائی کو سمجھو، صبر کرو مصیبت پر، اور معیشت میں تقدیر کرو، یعنی خرچ کرنے میں میانہ روی لے کر آؤ۔ سمجھایا آپ کی خدمت میں کہ ہر امر میں آپ میانہ روی رکھیں، ہر امر میں، حتی دوستی میں۔ مولا کائنات نے کیا کہا؟ کسی سے ایسے دوستی نہ کرو کہ اسے اپنا سب کچھ وہ بیان کر دو کہ ممکن ہے کہ بعد میں تمہارا دشمن ہو جائے، امام کا کلام ہے۔ اور کسی سے ایسے دشمنی نہ رکھو کہ اس سے وہ سلوک کر بیٹھو کہ ممکن ہے کہ بعد میں تمہارا دوست ہو جائے۔ اس میں معمولاً ہم خیال نہیں رکھتے۔ معمولاً ہم جب کسی کے ساتھ تعلق ہے، دوستی کی بات آتی ہے تو بہت کچھ وہ کہہ جاتے ہیں کہ بعد میں خود شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ کیوں کہہ دیا تھا یار یہ۔ امام علیہ السلام کے ہم کلام کو پڑھتے نہیں ہیں یا کلام سے درد حاصل کرتے نہیں ہیں۔ اور پھر امام نے ان ساری چیزوں کو ایک بات میں جمع کیا جو کتاب الکافی کی حدیث ہے، بہت خوبصورت ہے۔ امام نے کہا کہ بنی الاسلام علی خمس، دیکھو اسلام جو ہے نا وہ 5 باتوں پر استوار ہے۔ الصلاۃ والصوم والحج والزکوٰۃ والولایہ، نماز اور روزہ و حج و زکوٰۃ اور ولایت، ان پر دین استوار ہے، یہ دین کے پلرز ہیں۔ اسی لیے نماز جنازہ میں 5 تکبیریں ہوتی ہیں۔ امام کا کلام ہے بھئی جنازے میں آپ نے اگر کبھی کوئی اہل سنت برادران کا جنازہ دیکھا، ہر ایک کو اپنے اپنے فقہ کے مطابق پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن وہاں 4 تکبیروں کے ساتھ ہے، آپ کے یہاں 5 تکبیروں کے ساتھ ہے جنازہ۔ اس کی وجہ امام نے بیان فرمائی ہے کہ چونکہ ہمارے ماننے والے وہ 5 بنیادوں کو مانتے ہیں، لہٰذا ہر بنیاد پر ایک تکبیر کہتے ہیں، اور چونکہ جو ہمارے غیر ہیں انہوں نے ہماری ولایت کو چھوڑ دیا ہے، وَتَرَكُوا تَكْبِيرَهَا، انہوں نے ولایت کی تکبیر کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ امام نے کہا کہ مَا نُودِيَ لِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوِلَایَةِ، یہ یاد رکھو کہ اللہ نے کسی شے کے لیے ایسے آواز نہیں دی جیسے ولایت کے لیے آواز دی ہے۔ سبحان اللہ، یہ دین کا خلاصہ ہو گیا۔ مل کے صلوات بیتے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کے ثواب کی خاطر آپ کو نیت میں شامل کرتے ہوئے امام محمد باقر کی زیارت کے 2 سے 3 جملے پڑھ دیتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ السلام علیک یا امام الہدا، ہدایت یافتگان کے امام نہیں ہیں، اے ہدایت کے امام آپ پر سلام۔ السلام علیک یا عصمت المتقین، امام محمد باقر علیہ السلام کی زیارت ہے۔ کسی بھی امام کی معرفت حاصل کرنا ہو تو بہترین ذریعہ ان کی زیارت ہے۔ السلام علیکم عصمت المتقین، نہ عصمت التقا، سبحان اللہ، متقین کی پناہ گاہ نہیں، اے تقوی کی پناہ گاہ آپ پر سلام۔ السلام علیکم یا باقر علوم النبیین، اے انبیاء کے علوم کو شگافتہ کرنے والے آپ پر سلام۔ وہ امام محمد باقر علیہ السلام جن کی قبر جنت البقیع میں ہے، اللہ تعالیٰ اس قبر، وہ قبر ہم دعا جو کرتے ہیں نا کہ آباد ہو جائے، اس پر مزار و حرم ہو، یہ ہماری سعادت کے لیے بات ہو رہی ہوتی ہے۔ ورنہ چاہے جنت البقیع کی شکستہ قبور ہو یا امام رضا علیہ السلام کا وہ عالیشان روضہ ہو، دونوں میں اسی جذبے کے ساتھ پڑھیے السلام علیکم یا امین اللہ فی ارضہ، کوئی فرق نہیں ہے۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی و خزان العلم، سبحان اللہ، زیارت جامع کبیرہ۔ ایسے آپ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں شان و شوکت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ویسے ہی جنت البقیع میں اسی اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ اس لیے ائمہ علیہ السلام نے پہلے سمجھا دیا تھا کہ ہماری قبور تو شکستہ ہو جائیں گی، لیکن اللہ نے تمہارے دلوں میں ہماری قبر رکھی ہے، وہ کوئی توڑ نہیں